أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے موقع پر اللہ رب العالمین کا دیدار کیا تھا یا کہ دیدار نہیں کیا تھا. اس سلسلے میں قرآن حکیم ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، حدیث شریفہ میں اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا دلائل محفوظ ہیں، آج ہم اس عنوان کو بغور قریب سے دیکھنا چاہیں گے. ایسے اختلاف تو چلتا رہتا ہے. آپ بھی پبلک کے کسی ٹھیے پر بیٹھو تو کہنے والا اپنی رائے سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، اور اس موقع پر چونکہ عامت الناس کے پاس اس گہرائی اور باریکی کے ساتھ علم نہیں ہوتا، یا وہ پریشان ہوتے ہیں تو یا پھر اپنی طرف سے کوئی من گھڑت دلیل پیش کر کے تو اللہ کے ہاں بہر کیف مجرم قرار پاتے ہیں. آج کی میری گفتگو کا ترتیبی عنوان کچھ ایسا ہوگا. قرآن پاک میں ایک حصہ ہے جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ترجمہ پیش کرنے کے بعد میں بیان کروں گا کہ اس حصہ کی تفسیر بیان کرنے میں ائمہ تفسیر نے 2 جہتیں اختیار فرمائی ہیں. پھر ان دونوں جہتوں کو میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ان دونوں جہتوں کا تعلق بہر کیف رسول اللہ کا زیارت کرنا اللہ تعالیٰ کی اور زیارت نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی، اسی پر مشتمل ہوگا. اس کے بعد حدیثیں ہم جائزہ لینا چاہیں گے. پھر آخر میں ہم نتیجہ دیکھنا چاہیں گے کہ آخر یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی آیت ہے، تو کیسے ہم نتیجہ یہ نکالیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. لہٰذا ہمیں جانبین سے دلائل کا بغور جائزہ لینا ہوگا، اور ویسے بھی دیانتداری کا تقاضا یہی ہوتا ہے. فریق مخالف کی بات کو پہلے سنو اور اس کی بات کو پہلے جانو، آخر دیکھو تو صحیح وہ کیا کہتا ہے، کہاں سے دلائل اخذ کر کے تو ہمارے سامنے لاتا ہے. اس وقت ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ معراج کے موقع پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. کیسے، وہ کیف، وہ کیسا ہونا، یہ ہم بیان نہیں کر سکتے، ہماری سمجھوں سے بالا تر ہے. یہ سمجھوں سے بالا تر والی بات میں اس مثال سے آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا. ایک موقع پر ایک عیسائی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 3 سوال پوچھے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ بتائیے کہ اللہ اس وقت کدھر ہے. یہ اس نے سوال کیا تھا، اللہ اس وقت کدھر ہے. اب ادھر کدھر پدھر ہونا یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے. اس نے جب یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں. تو آپ نے کہا ایک چراغ لایا جائے، اس کو جلایا جائے. جب روشنی پھیلی تو آپ نے کہا پہلے تو مجھے بتا کہ اس وقت روشنی کدھر ہے. عیسائی نے کہا ہر طرف. میں اللہ بھی ہر طرف ہے.
جیسے روشنی کے لیے کوئی جہت متعین نہیں کی جا سکتی، اللہ بھی جہتوں سے پاک ہے۔ اب دیدار ہوا ہے، کیسے، کس جہت سے، آمنے سامنے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو دیکھنے والا مصطفیٰ کریم علیہ السلام جانے، یا پھر دیدار کروانے والا اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو آئیے ہم ان آیات بینات کا ترجمہ بغور سنتے ہیں۔ قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا، تمہارا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ بہکا، اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ انہیں سکھایا ہے زبردست قوت والے نے، بڑے دانا نے۔ پھر اس نے بلندیوں کا قصد کیا اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پس وحی کی اللہ نے اپنے محبوب بندہ کی طرف جو وحی کی، نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے۔ کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس پر جو انہوں نے دیکھا، اور انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس ہی جنت المأوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، نہ درماندہ ہوئی چشم مصطفیٰ اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی۔ یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں تک کوئی اختلاف نہیں۔ کہاں تک؟ میں اب ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ ایک لفظ رسول پاک علیہ السلام کا اسم گرامی کے طور پر بڑھانا چاہوں گا، تو وہاں تک جہاں تک میں رکوں گا کوئی اختلاف نہیں۔ سب ائمہ تفسیر، سب مذاہب والے اور سب فرق والے یہاں تک تو مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ کیسے؟ میں ترجمہ آپ کے سامنے پھر سے کہنے لگا ہوں۔ قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تمہارے ساتھی محمد مصطفیٰ نہ راہ حق سے بھٹکے اور نہ ہی بہکے۔ محمد مصطفیٰ نہ اپنی خواہش سے بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ یہاں تک بات ختم۔ یہاں تک مراد رسول پاک علیہ السلام ہی ہیں، جن کی شان کیا ہوئی کہ وہ ستارے ہیں جو بلندی پر بھی تھے اور پھر بلندی سے نیچے بھی اتر رہے تھے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یعنی ہمارے آقا۔ اب ذرا ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ آئندہ جو آیات آنے والی ہیں ان میں 2 طرح کے حوالے ہیں، 2 طرح کے حوالے۔ مثلا علمہ شدید القوا، حضور پاک علیہ السلام کو سکھایا کس نے؟ شدید قوت والے نے۔ یہ جو شدید قوت والا ہے یہ کون ہے؟ ذو مرہ، جو کہ بہت دانا تھا۔ یہ دانا کون ہے؟ اس میں 2 قول ہیں۔ فاستویٰ، پھر یہ حضور رحمت عالم بلند ہو گئے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ افق اعلیٰ کے کنارے پر تھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، یہاں پھر سنیے گا، پھر وہ قریب ہوا تو اور قریب ہوا۔ کون؟ اس میں پھر 2 قول ہیں۔ پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہوا۔ کون؟ اس میں 2 قول ہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو وہ قرب اتنا کم ہو گیا جیسے کہ 2 قوس، 2 کمانیں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کو، جو بھی وحی کی۔ کس نے وحی کی؟ اس میں 2 قول ہیں۔ کیا اللہ نے وحی کی یا پھر دوسرا جس کا حوالہ میں آپ کے سامنے عن قریب لانے والا ہوں؟ تو آپ نے محسوس کیا کہ آیات کا چلاؤ وہ اشارہ کر رہا ہے، اس نے ایسا کیا، وہ قوت والے نے سکھایا، بڑا دانا تھا، بڑی حکمتوں والا تھا۔ سکھایا کس کو؟ دیا کس کو؟ وحی کس کو دی؟ رسول پاک علیہ السلام کو۔ لیکن وہ کون تھا؟ وہ جو قوت والا تھا، وہ جو دانائی والا تھا، وہ جو حکمت والا تھا، وہ جو بلندیوں والا تھا، وہ کون تھا؟ اس سلسلے میں 2 اقوال ہم ائمہ تفسیر نے پیش کیے، اور وہ دونوں کے دونوں اقوال صحابہ کرام سے لیے۔ معنی یہ ہوا کہ اس مسئلے کا اختلاف یہ علماء تفسیر کے ہاں ہی نہیں ہے، بعد والے لوگوں کے ہاں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قدیماً صحابہ پاک سے ہی یہ اختلاف اور تفسیر کے یہ 2 پہلو نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کے سامنے ایک رائے پیش کرنا چاہوں گا۔ وقوت والا جس نے سکھایا رسول پاک علیہ السلام کو، پہلا قول یہ ہے کہ وہ حضرت جبریل امین ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین خود ہے، لیکن پہلے ہم اسی قول کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب میں ترجمہ یوں کہوں گا، حضرت جبریل امین کا نام میں ساتھ بولنا چاہوں گا۔ سکھایا رسول پاک علیہ السلام کو زبردست قوت والے جبریل نے، وہ جبریل جو کہ بڑے دانا ہیں، اور وہ جبریل جنہوں نے پھر بلندیوں کا قصد کیا۔ پھر وہ جبریل قریب ہوئے رسول اللہ کے تو اور قریب ہوئے۔
یہاں تک کہ حضرت جبریل اور رسول اللہ کے درمیان فاصلہ بن گیا 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم۔ یہ ہے تفسیر کا پہلا رخ، یعنی اس پورے پیراگراف میں رسول اللہ کا جو قرب بیان ہوا ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں بلکہ جبریل امین کے ساتھ وہ قرب بیان ہوا ہے۔ یہ تفسیر کی پہلی جہت ہے اور یہ پہلی رائے ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کے سامنے دونوں رائے رکھوں گا، لیکن دور حاضر میں محراب نشین اور منبر نشین خاص کر کے جو حضور کی رؤیت کا انکار کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، وہ ایمانداری سے کبھی بھی آپ کو یہ دونوں تفسیریں اور دونوں جہتیں نہیں بیان کریں گے، اور جو فیصلہ محدثین کے اصول حدیث کے پیش نظر آپ کو عرض کر کے جاؤں گا یہ ان بیچاروں کی قسمت میں اور مقدر میں نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ایک ہی تفسیر بیان کریں گے اور بس اسی پر وہ جمے رہیں گے۔ کبھی بھی میں نے آج تک نہیں سنا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ تفسیر کا ایک پہلو یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ کو نہیں بلکہ جبریل کو دیکھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں اور تفسیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی ہم لوگ جو وہ لوگ کہتے ہیں یعنی رسول اللہ نے خود اللہ رب العالمین کو دیکھا۔ یہ پہلو کبھی بھی آپ ایسے لوگوں سے جو انکار کرنے والے ہیں سننے کو آپ کو میسر نہیں ہوگا، لیکن کم از کم اہل سنت و جماعت کا محراب امانت داری کے ساتھ ہر رائے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہے گا۔ تو آپ نے محسوس کر لیا ترجمہ کرتے ہوئے کہ آیات کا چلاؤ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو جبریل امین نے سکھایا۔ جبریل امین بڑے دانا تھے، رسول اللہ اور جبریل امین کا آپس میں قرب ہو گیا، اور یہ قرب اتنا زیادہ ہوا کہ جیسے 2 کمانیں ہوتی ہیں او ادنا، بلکہ وہ 2 کمانیں جیسے ہم آپس میں جپھی لگا لیں تو قرب ختم ہی ہو جاتا ہے جیسے، تو پھر حضور نے حضرت جبریل سے اتنا قرب پایا کہ وہ بالکل 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ تفسیر کا ایک پہلو ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلو کن صحابہ کرام سے منقول کیا گیا ہے، اور یہی 2 روایتیں جو میں ابھی آپ کے سامنے کہوں گا فریق مخالف کی طرف سے ہمیشہ آپ یہی پاؤ گے، کبھی بھی وہ آپ کو باقی جو روایات موجود ہیں ان کا اشارہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ تو آئیے ہم پہلے فریق مخالف کی بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں سب سے پہلی روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور یہ مقدار قرب کی 2 کمانوں کے برابر ہو گئی بلکہ اس سے بھی کم۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، دل نے جو کچھ بھی دیکھا آنکھ نے اس کا انکار نہ کیا، آنکھ نے جو کچھ بھی دیکھا دل نے اس کا انکار نہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اور حضور رحمت عالم نے اللہ کی بہت بڑی نشانی کو دیکھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کہ ان تینوں آیتوں کی تفسیر یہ ہے، رَآ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام لہو 600 جناح، حضور رحمت عالم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا اور ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا، اور ان کے 600 پر تھے۔ تو یہ وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پھر ایک بار دیکھا اور پھر قریب ہوئے، اور جو کچھ حضور کے نظر نے دیکھا دل نے انکار نہ کیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے ان تینوں جملوں کی تفسیر میں یہی بات سامنے کی کہ یہ معاملہ رسول اللہ کا اور جبریل امین کا بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کا معاملہ بیان نہیں کیا جا رہا۔ یہ پہلی رائے ایک صحابی کی آپ کی خدمت میں نے بیان کر دی، جس میں انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ یہ واقعہ اللہ اور رسول کا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کا اور جبریل امین کا آپس میں واقعہ ہے۔ یہ تینوں باتیں رسول اللہ کی جبریل امین کے ساتھ ہیں، یہ دونوں قریب ہو گئے، پھر اور قریب ہو گئے، پھر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر 2 بار دیکھا، اور پھر جو کچھ نظر نے دیکھا دل نے اس کا انکار نہ کیا۔ یہ رسول اللہ کا اور حضرت جبریل امین کا واقعہ ہے۔ ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی، اور اسی کو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ابن مسعود ہی کے حوالے سے میں اگلے الفاظ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل فی حلة من رفرف قد ملأ ما بین السماء والارض، رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کو دیکھا سبز رنگ کا حلہ پہنے، رفرف ان کے ساتھ تھا، تو آسمان اور زمین کے درمیان۔ یہ ایک اور رائے حضرت ابن مسعود ہی کی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی، جس کا نتیجہ بھی یہی ٹھہرا کہ یہ معاملہ ملنے جلنے والا معاملہ رسول اللہ کا حضرت جبریل امین کے ساتھ ہے۔ یہ 2 آراء آپ کی خدمت میں بیان ہو گئیں۔
امام بخاری نے بھی اس کو نقل فرمایا بطور برکت کے میں صرف الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جب آپ سنو گے کہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے تو آپ کا دل اندر سے کہے گا یار جب امام بخاری نقل کر رہے ہیں تو بات ہے تو نقل کر رہے ہیں نا. تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بات ہے تو نقل کر رہے ہیں نا, بجائے اس کے کہ انکار کریں آپ خود مجھ سے سنیں. میں آپ کو سناتا ہوں. ترمذی کے اندر یہ روایات موجود ہیں, امام بخاری نے ان روایات کو نقل فرمایا ہے. امام سیوطی کے ہاں ان روایات کو دیکھا جا سکتا ہے. ابن جوزی نے یہ روایات نقل فرمائی ہیں. تمام ائمہ تفسیر نے اور ائمہ حدیث نے یہ دونوں پہلو آگے بڑھائے ہیں. یہ اس دور کا رواج ہو گیا ہے کہ دونوں باتوں میں سے جو اپنی ہے وہ آگے بڑھا دو, دوسری کو چھپا لو. یہ اس دور کا رواج ہے, ورنہ علمی امانت جن محدثین نے بھی آگے پہنچائی ہے انہوں نے تفسیر کے یہ دونوں پہلو آگے بڑھائے ہیں. سب سے مضبوط ترین قول جو منکرین پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے دیدار نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کا سب سے مضبوط ترین قول میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. روایت کے الفاظ سنیے. عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة وقالت يا عائشة ثلاث يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا رأى ربه وقد أعظم على الله الفرية. روایت کے الفاظ زیادہ ہیں, ترجمہ سماعت کیجیے. یہ دلیل نمبر 2 ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا. یہ دلیل نمبر 2 ہے ان لوگوں کی طرف سے, میں خود آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تھوڑی کہ میں نے ذرا ٹیک لگائی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ مسروق 3 باتیں ہیں, اگر تمہیں کوئی کہے تو سمجھ جانا وہ جھوٹ بول رہا ہے. 3 باتیں ایسی ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی بات بھی جب تجھ سے کہی جائے تو سمجھ جانا کہ وہ بندہ اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اچھا جی, وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک یہ تھی جو ہمارے عنوان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آپ فرمانے لگیں کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا ہے تو جان جانا کہ وہ شخص اللہ پر بہتان باندھ رہا ہے, یعنی رسول اللہ نے اللہ کا انکار نہیں کیا, رسول اللہ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت. اس کے بعد مسروق کہتے ہیں جب میں نے یہ کلمات سنے تو میں نے ٹیک چھوڑ دی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. میں نے کہا ہاں اماں جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں حیرت کے مارے اچھا ویسے اگر نظریہ صحابہ کے ہاں یہی چلتا ہوتا نا کہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا تو حضرت مسروق کو حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی. یہ خود باریک اشارہ سمجھیے. پھر یہ فوراً کہتے ہیں ہاں یہ تو وہی بات کہہ رہی ہیں جو ہم پہلے سے بھی جانتے ہیں. یہ حیرت کرنا اشارہ ہے کہ صحابہ کے ہاں کچھ اور بھی چل رہا تھا. تو آپ کہتے ہیں میں نے اپنی ٹیک چھوڑی اور ٹیک چھوڑ کر کے تو میں بیٹھ کے میں نے کہا اماں جانا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے وَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ قَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, دیکھا اس نے اس کو افق مبین پر. یہ سادہ سا ترجمہ فی الحال ذہن میں رکھیے. دیکھا اس نے اس کو افق مبین پر. کیا اللہ نے یہ کہا نہیں ہے؟ مسروق کا خیال یہ تھا کہ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا. افق مبین پر اس نے اس کو دیکھا یعنی رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا. مسروق کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا, ویسے ایک یہ اشارہ ادھر نکال کر رکھ لو اپنے ذہنوں سے, یہ آیت سورہ تکویر کی ہے. وَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, یہ آیت سورہ تکویر کی ہے, اور ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ سورہ نجم کی آیات کی بحث کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے یہ جملہ ذرا محفوظ کر لینا, یہ آئندہ اگر وقت باقی رہا تو آپ کو بڑا کام دے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں نہیں یہ جو تو بول رہا ہے نا کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, انہیں دیکھا افق مبین پر, یہ جبریل امین کا حوالہ ہے. یہ جبریل امین کا حوالہ ہے. وہ اشارہ پھر دہرا لیجئے. آیت سورہ تکویر کی تھی, اس میں خالص ذکر جبریل امین ہی کا چل رہا تھا. تو مسروق نے جب آیت پڑھی تو واقعہ چونکہ جبریل کا تھا تو حضرت عائشہ نے یہی کہنا تھا نہیں اس سے جو تو سمجھ رہا ہے, اس سے جو تو سمجھ رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس میں تو حضرت جبریل کا حوالہ ہے, اور اس میں سب ائمہ متفق ہیں کہ سورہ تکویر میں جس دیکھنے کا حوالہ ہے وہ حضرت جبریل کا حوالہ ہی ہے کہ رسول اللہ نے حضرت جبریل امین کو دیکھا. پھر حضرت عائشہ نے جواباً یہ آیت پڑھ دی, کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, اسے کوئی آنکھ اس کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی اور وہ سب کا ادراک کیے ہوئے ہے. کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ یہ حوالہ نمبر 2 ہے. اور دلیل نمبر 2 ہے ان لوگوں کی جو کہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار شب معراج کو نہیں فرمایا اور بات ختم ہو گئی. یہ زیادہ قوی ترین یہ 2 ہی دلیل ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے شب معراج کو اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا اور بات مکمل ہو گئی.
جو سب سے قوی ترین دلائل بنتے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں۔ اور پھر میں حیرت زدہ ہوتا ہوں، بھائی حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑی شانوں والے ہیں، حضرت عائشہ بڑی شانوں والی ہیں، ابن عباس بڑی شانوں والے ہیں، سب صحابہ بڑی شانوں والے ہیں، اس میں کیا شک ہے؟ لیکن جب وہ فریق یا یہ دو حوالے پیش کرتا ہے نا، پھر ساتھ کچھ مسالے بھی لگاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابی کہتا ہے تم لوگ ان سے زیادہ سیانے ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جو حضور سے خود علم لینے والی تھیں، تم ان سے زیادہ سیانے ہو۔ یہ 7 مسالے تھوڑے تھوڑے لگ جاتے ہیں، اور سننے والے ہم جو ایمان لانے والے اہل ادب، ہم کہتے ہیں واقعی یار عبداللہ ابن مسعود سے کون سیانہ ہو سکتا ہے، حضرت عائشہ سے سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم واقعی اس پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جاننا چاہیے کہ ان قریب جن صحابہ کی بات آ رہی ہے، کیا ابن عباس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان سے کوئی زیادہ سیانہ ہو سکتا ہے تم میں سے؟ ان قریب جن صحابہ کا میں دیگر تفسیر کے حوالے سے میں حوالہ قائم کرنا چاہوں گا، تو اگر یہی جملے ہم وہاں بول دیں کہ تم زیادہ سیانے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اس موقع پر کیا جواب دو گے تم؟ سوائے چپ کرنے کے۔ خیانت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بہرکیف میں اب آپ کے سامنے وہ دلائل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، یہ حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى قال رآه بفؤاده مرتين۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 بار رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے اپنے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہے۔ لہذا اس آیت میں جو یہ کہا گیا اس نے دیکھا اسے، تو ابن عباس کہتے ہیں یہ اس کون ہے اور دوسرا اس کون ہے؟ پہلے اس رسول اللہ علیہ السلام ہے اور دوسرا اس اللہ رب العالمین ہے۔ انہوں نے دیکھا ان کو، یعنی رسول اللہ نے دیکھا اللہ رب العالمین کو، اور دیکھا بھی 2 بار۔ یہ تفسیر پیش کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم اہل سنت جاننا، انکار نہ کرنا پہلی روایت کا بھی، اور انکار نہ کرنا اس کا بھی، اس لیے کہ ہم نے انکار کرنا نہیں سیکھا، ہم نے عظمت کے ہر پہلو کو ماننا سیکھا ہے۔ وہ بھی روایات ہیں، اور اب بھی جو روایات انہیں ذرا ایک نظر ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ قال ابن عباس رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ۔ حضرت ابن عباس ایک دن سبق پڑھا رہے تھے اسی آیت کا، شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں حضرت اکرمہ بھی تھے، اور حضرت اکرمہ کے پاس مسروق کی وہ بات پہنچ چکی تھی جو حضرت عائشہ نے کہی تھی، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ والی آیت۔ تو اکرمہ وہ جانتے تھے کہ حضرت مسروق نے اماں جان سے یہ آیت سنی ہوئی ہے، اس بات پر بطور دلیل کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ جب ابن عباس نے آج فرمایا کہ رسول اللہ نے اللہ کو 2 بار دیکھا، اکرمہ بول پڑے، جو انہیں پہلے سے پتا تھا نا وہ بول پڑے، شاگرد ہیں بول پڑے، کہنے لگے الیس اللہ یقول لا تدرکہ الابصار۔ استاد جی یہ بتائیں کیا اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ اسے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا؟ جب اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تو پھر رسول اللہ نے کیسے دیکھ لیا؟ یہ سوال ہو گیا اسی آیت کے متعلق جس آیت کو سیدہ عائشہ نے بطور دلیل پیش فرمایا۔ اسی آیت کا سوال اکرمہ نے حضرت ابن عباس اپنے استاد محترم سے کر دیا۔ ابن عباس کا جملہ ذرا سنیے، ذرا جلال سا آ گیا، مانا یہ تھا کہ آیت کا مطلب کوئی اور ہے، تو کچھ اور بول رہا ہے، سمجھ آیا نہیں تو بات کر رہا ہے میرے ساتھ، استاد ہے نا تو استاد تو پھر جلال کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے وَهُوَ يُدْرِكُ وَيْحَكَ ذَاكَ إِذَا تَجَلَّى بِنُورِهِ الَّذِي هُوَ نُورُهُ وَقَدْ رَآهُ رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ۔ اپنے جلالت مآب انداز میں کہا کہ وہ جو آیت میں کہا گیا ہے نا کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ تب ہے جب کہ اللہ اپنے خاص نور سے تجلی فرمائے۔ وہ تو اس کیفیت کی بات ہے جب اللہ اپنے خاص نور سے، جو اس کا اپنا ذاتی نور ہے، جب اس سے وہ تجلی فرمائے، تو اس آیت میں تو وہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی جب تجلی جلال پر ہو تب اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ مرے، یہ محبت کا جملہ ہوتا ہے، وہی حقا مرے، اس آیت میں تو یہ کہا گیا ہے، سن حضور نے 2 بار اللہ کو دیکھا ہے۔ یہ آپ نے پھر آخر میں کہا حضور رحمت عالم نے 2 بار اللہ کو دیکھا ہے۔ صحابہ ہم سے زیادہ قرآن جانتے تھے، یہ بات جان لیجئے، صحابہ ہم سے زیادہ قرآن وہ اس ماحول میں رہتے تھے جس ماحول میں قرآن اتر رہا ہے، اور اگر کوئی بات توجہ سے پریشان کرتی تھی تو وہ فوراً جا کر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے۔ تو وہ جو آیت ابھی آپ نے ایک صحابیہ سے سنی تو اس کا جواب دوسرے صحابی کے منہ سے سن لیا نا کہ اللہ رب العالمین کی بھی وہ تو ہر لحظہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ اللہ کی شان یہ نہیں ہے، وہ ہر لحظہ اگر وہ اس شان میں ہو کہ اپنے آپ کو دکھانا چاہے، اب حضور دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اس شان میں ہو کہ اپنے نور خاص کی تجلی فرمائے، اب رسول اللہ نہیں دیکھیں گے۔ تو حضور کو جو اللہ نے اپنا
نور دکھایا وہ تجلی خاص والا نور نہیں تھا، بلکہ جس شان والا بھی تھا اسی شان والا تھا۔ اس سے زیادہ تو میں آگے بات کو نہیں بڑھا سکتا، بات کو آگے بڑھانا چاہیں گے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ابن عمر در این مسئلہ مراجعت بوے کردہ پرسید کہ هل رأى محمد ربه، پس وہ گفت رأى، پس ابن عمر تسلیم نمودا و قطعا براہ تردد و انکار نہ رفتا۔ شیخ محقق ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی سوال کیا تھا حضرت ابن عباس سے، اور یار یہ بتا ابن عباس کہ کیا حل رآ محمد ربہ، کیا حضور نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل دیکھا۔ تو جب یہ جواب دیا گیا تو ابن عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں تو دیکھا ہی، آپ نے آگے سے انکار نہ کیا۔ تو معنی کیا ہوا کہ ابن عباس کے ساتھ مل گئے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی۔ یہ دو صحابی ہمارے سامنے آ گئے کہ جنہوں نے، اب میں روایت آگے ٹائم بڑا قلیل، روى ابن خزیمہ باسناد قوی عن انس قال رأى محمد ربه وبه قال سائر اصحاب ابن عباس وكعب الاحبار والزہری وصاحبه معمر۔ حضرت ابن عباس اور آپ کے تمام اصحاب اور حضرت کعب احبار جو کہ یہودیوں کے بھی عالم رہے اور بعد میں مسلمان ہوئے تو اسلام میں بھی بہت بڑے عالم شمار ہوتے تھے، اور حضرت امام زہری اور معمر، یہ سب لوگ اس بات کے قائل تھے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اللہ کا دیدار کیا۔ میں ایک اور روایت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اخرج النسائی باسناد صحیح وصححه الحاکم ایضا من طریق عکرمہ عن ابن عباس اتعجبون ان تكون الخلة لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس نے ایک دن تقریر کرتے ہوئے یہ بات فرما دی، کیا تمہیں تعجب ہوتا ہے کہ تین شانیں ہیں، ایک شان انہیں دے دی گئی، ایک انہیں اور ایک انہیں؟ وہ تین شانیں آپ نے بولی۔ فرمانے لگے کیا تم تعجب کرتے ہو کہ مقام خلت اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو دے دیا، مقام تکلیم کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کلام کرنا، یہ مقام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، والرؤیا لمحمد اور اپنا دیدار یہ محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ جب یہ تقریر ہو رہی ہے تو سامنے کوئی ہم تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ سامنے کوئی ہم تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا، سامنے صحابہ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور تابعین بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ایک اور روایت کے الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ میرا خیال ہے کہ ادھر بھی میں نے تین ہی روایتیں کہیں، ادھر بھی تین ہی روایتیں کہیں، زیادہ کہوں گا تو کہیں سننے والا کوئی فریق مخالف کا بندہ یہ نہ سمجھے کہ اچھا اپنے عنوان کو زیادہ دلائل سے پیش کرتا ہے۔ میں اسی پر بس کرتے ہوئے فن حدیث کا ضابطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حنفیوں کا بھی یہی ضابطہ ہے، شافیوں کا بھی یہی ضابطہ ہے، مالکیوں کا بھی یہی ضابطہ ہے اور حنبلیوں کا بھی یہی ضابطہ ہے۔ تمام محدثین اس ضابطے کو تسلیم کرتے ہیں اور تمام مفسرین نے اسی ضابطے کو تسلیم کیا۔ آج کے دور کی بات نہیں کرتا، ہم تو میاں قرآن پاک کی آیات کو بھی سنتے ہیں کہ انکار ہو رہا ہے۔ اس دور میں تو بہت سارے معانی جو قرآن کی نص صریح سے ثابت ہیں تو ان کے بارے میں بھی انکار سننے کو میسر ہو رہا ہے۔ آج کے دور کا حوالہ ہی چھوڑو، میں کہوں گا کہ تمام ائمہ اربعہ کے ہاں یہ حوالہ دیکھا جا سکتا ہے، تمام محدثین کے ہاں زہری سے لے کر بخاری تک، بخاری سے لے کر مابعد والوں تک یہ ضابطہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کون سا یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے جو میں نے دو طرح کے دلائل تین حوالہ جات کے ساتھ آپ کے سامنے لائے ہیں، تو ایک کیٹیگری وہ ہے جس میں نفی کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، نفی کی جا رہی ہے، اور دوسری قسم کے حوالہ جات وہ تھے جس میں اس بات کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اس بات کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ تو دو طرح کی حدیثیں، ہم اس کو اور کم کرتے ہیں۔ ایک حدیث کہے کہ ایک شے کی نفی ہے، دوسری حدیث کہے کہ اسی شے کا اس بات ہے۔ بھئی ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ دیدار نہیں ہوا، نفی ہوئی، اور دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ دیدار ہوا، اس بات ہوا۔ تو اب تمام محدثین نے اس بات کو ارشاد کیا کہ جب بھی، اب یہ نتیجہ کہ جب یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے تو ہم نے یہ کیوں مانا کہ حضور نے دیدار کیا ہی ہے، ہم نے یہ کیوں نہ مانا کہ نہیں کیا، ہم نے یہ کیوں نہ مانا، ہم نے یہ ہی کیوں مانا کہ دیدار ہوا ہے؟ یہ اس پر کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ آخر تمام محدثین کا متفق علیہ ضابطہ ہے۔ کیا ضابطہ؟ کہ جب دو حدیثیں ٹکرا جائیں، دو حدیثیں جب ٹکرا جائیں، ایک حدیث کہے کہ یہ کام نفی ہے، اس کیس کی نفی ہے، دوسری حدیث کہے کہ اسی کیس کا یا اسی مسئلے کا اس بات ہے، جب بھی اس طرح دو حدیثیں ٹکرا جائیں، اسے فن حدیث میں کہتے ہیں اذا تعارض المثبت والنافی۔ ایک حدیث مثبت ہو، ایک حدیث نفی کرنے والی ہو تو رجح المثبت، تو جو حدیث اس بات کرنے والی ہوتی ہے اسے ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تمام محدثین کے ہاں یہ ضابطہ پڑھا جاتا ہے۔ چلو دور حاضر کے لڑنے والے آپس میں جو فرقے ہیں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں۔ یہ بریلویوں کے ہاں بھی یہی ضابطہ ہے، دیوبندیوں کے ہاں بھی یہی ضابطہ ہے، وہابیوں کے ہاں بھی یہی ضابطہ ہے،
اب میں اور کیا کروں؟ میں نے دورے کتابیں تو ہم وہی پڑھتے ہیں نا جو پچھلے زمانوں سے لکھی آ چکی ہیں، کوئی نئی کتابیں تو ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے دور حاضر کے فرق کا نام بھی لے لیا، صرف اس قاعدے کے جا کر پوچھ لینا آپ کسی بھی عالم سے، خواہ بریلویوں کے عالم سے، خواہ دیوبندیوں کے عالم سے، خواہ وہابیوں کے عالم سے، یہ ضابطہ ہے یا کہ نہیں کہ جب بھی دو حدیثیں ٹکرا جائیں، ایک حدیث ایک شے کی زیادتی ثابت کرے اور دوسری حدیث اسی شے کی نفی ثابت کرے تو فتویٰ اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ جو زیادتی والی حدیث ہے اسے قبول کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اس فن حدیث کے ضابطے کے پیش نظر علماء اہل سنت و جماعت نے یہ فیصلہ جاری کیا کہ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے، تبھی تو یہی ضابطہ تھا امام احمد ابن حنبل کے سامنے، یہی ضابطہ تھا۔ یہ ساری حدیثیں انہوں نے پڑھی تھیں، ہم سے زیادہ انہیں حدیث آتی تھیں۔ 36,000 حدیث کا مجموعہ ان کا آج بھی وہ منظر عام پر موجود ہے، مسند امام احمد ابن حنبل۔ ہمیں تو 10 حدیثیں زبانی نہیں آتی ہیں، اس بندہ خدا نے 36,000 حدیث کا ایک مجموعہ رقم فرما دیا، انہیں یہ ساری حدیثیں آتی تھیں۔ جب کوئی آپ سے پوچھتا کہ ہاں جی حضور نے پھر دیکھا کہ نہ دیکھا، آپ فرماتے یاد ہے پچھلی سبق والی بات، دیکھا 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 حتیٰ ینقطع النفس، حتیٰ کہ ان کا سانس ٹوٹ جاتا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ دیکھا، وہ وجہ یہی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیثیں وہ بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں دیکھا، حدیثیں وہ بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ دیکھا۔ اور فتویٰ مجھے پتہ ہے تمام محدثین کہتے ہیں کہ جب نفی اور اس بات متعارض ہو جائیں گے تو فتویٰ اس بات پر ہوتا ہے۔ اب چونکہ میرا وقت انتہائی سکڑ گیا، وگرنہ میں اس پر آپ کو مذہب سے مثالیں نکال کر دیتا، مسائل کی دنیا کی مثالیں حدیث سے نکال کر دیتا کہ ایک حدیث کہہ رہی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، دوسری حدیث کہتی ہے یہ مسئلہ ہے۔ اس بات اور نفی کا جب تعارض ہوتا ہے تو میاں اس موقع پر اس بات کو ترجیح ہوتی ہے۔ فرق یاد رکھنا، یہ فرق آپ کے لیے نہیں ہے، وہ جو کچھ ایسے جو سننا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے، وہ محرم اور مبیح وہ ضابطہ الگ ہے، یہ مثبت اور نافی کا ضابطہ ہے، مثبت اور نافی کا ضابطہ الگ ہے، محرم اور مبیح کا ضابطہ الگ ہے۔ وہ سمجھ گئے، وہ جو بھی سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ گیا میں نے کیا کہا ہے۔ یہ ان دو باتوں کو آپس میں خلط ملط نہ کر دیا جائے۔ تو آج میں نے وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے انتہائی مختصر انداز میں، اور ویسے بھی آخری اشارہ میں یہ تو آپ حدیث سن چکے ہو کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کو نمازیں تو ملی تھی 50، تو موسیٰ علیہ السلام اگر بس یہ آخری بات سن جانا، یہ ایمان کی تازگی کے لیے بڑی مفید ہوگی۔ اگر رسول اللہ کے ہاں نہیں جا رہے تھے، اللہ کو نہیں دیکھ رہے تھے، کچھ ایسا معاملہ نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام حضور کو بھیج کہاں رہے تھے بار بار؟ بس میں یہ اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ بار بار بھیجا کہاں جا رہا ہے؟ یوں کیوں نہیں کہا جا رہا آپ ادھر کھڑے کھڑے، ادھر جا کر بھی کون سا دیکھنا ہے آپ نے، کھڑے کھڑے دعا کریں اے اللہ کچھ کم کر دے، اے اللہ 5 اور کم کر دے، اے اللہ 5 اور کم کر دے، اے اللہ 5، یہ کیوں کہا ارجع الی ربک، حضور اپنے رب کے پاس پھر جائیے۔ میں کہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں دیدار ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں یہ دیدار ہو رہا ہے، تبھی تو کہتے ہیں ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس تشریف لے جائیے۔ اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں پھر اللہ کے پاس جاتا، یہ کیا چیز ہے میں پھر اللہ کے پاس جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ پھر وہ معاملہ کچھ نمازوں کا کم کر دیتا۔ جب انہوں نے کہا آخری بار پھر جائیے، فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے، اب میں نہیں جاتا، 5 رہ گئی ہیں تو پھر میں چلا جاؤں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور کی محبت کا جام عطا فرمائے۔ وآخر